میڈیا اور صحافت کے نئی نسل پر اثرات۔ صحافت اور میڈیا ایک ہی چیز کے دو الگ الگ نام ہیں۔ اگرچہ بظاہر یہ ایک معمولی سا علمی مشغلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس پیشہ کو اختیار کرنے والے غیر معمولی ذمہ داریوں کے حامل ہوتے ہیں۔ صحافت اور میڈیا نے آج کے ماحول میں ایک خاص خول پہن لیا ہے اور اس کے کئی روپ سامنے آ رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں نے آج سے تقریباً 115 سال قبل یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم یہودی پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سونے کے ذخائر پر قبضے کو مرکزی اور بنیادی اہمیت دیتے ہیں تو ذرائع ابلاغ بھی ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے دوسرا اہم درجہ رکھتے ہیں۔ ہم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ ڈور کو اپنے قبضے میں رکھیں گے۔ یہودیوں نے دنیا پر غلبہ پانے کے اس منصوبے کو یقینی بنانے کے لیے سب سے زیادہ صحافت اور میڈیا کے اس حصے پر فوکس کیا جس کا تعلق نوجوانوں اور قوم کے نونہالوں سے ہے، تاکہ اقوام و ملل کی اصل پونجی ہی مخدوش ہو جائے اور ان کی تعمیری صلاحیت تخریبی مواد میں بدل جائے۔ اس کے لیے انہوں نے میڈیا پر خصوصی توجہ دی۔ یہی وہ بنیادی ذریعہ ہے جس کے استعمال سے اپنی خواہش کے مطابق وہ کام کرتے ہیں جس کے ذریعے یہودی ہمارے دل و دماغ کو دھو رہے ہیں۔ دوسری طرف فلموں کے ذریعے ہمارے نوجوانوں اور فرزندان قوم کے دل و دماغ کو اپنے افکار و خیالات کی مسلسل غذا پہنچا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان یہودیوں کے فکری غلام بن جائیں۔ صرف 2 گھنٹے کی قلیل وقفے میں فلموں کے ذریعے ہماری ابھرتی ہوئی نسل کی عقل کو مفلوج اور کردار کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ وہی عقل اور کردار جس کی تیاری میں مہینوں اور سالوں اساتذہ اور مربیوں نے صرف کیے تھے۔ اس طرح بغیر مشقت کے معاشرے کی نبض پر ان کا ہاتھ موجود رہتا ہے۔ وہ معاشرے کے ہر پرندے کا پر تولنے اور ہر گھر کا نمک چکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ میڈیا کا حملہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ نوخیز ذہن کو ایک خاص رخ دینے میں بہت جلد کامیابی مل جاتی ہے۔ نئی نسل کا مزاج بگاڑنے، اس کے اخلاق خراب کرنے اور اسے نفسانی خواہشات کا غلام بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ وہ ناپختہ ذہن جسے ابھی تربیت، پختگی اور بلند فکری حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے یہ مرحلہ آنے سے پہلے ہی اس لائق بنا دیا جاتا ہے کہ مربی کی تربیت، مصلح کی اصلاح اور استاد کی فکری باتیں اس پر بے اثر اور بے معنی ثابت ہوتی ہیں، اور وہ صحافت کے پیش کردہ اخلاق سوزی، فکری پستی اور ناروا کردار و گفتار کے جال میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اولاد مسلمانوں کی ہوتی ہے، ان کے دماغ کو غذا اور فکر کو توانائی کہیں اور سے پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ ہمارے ہو کر بھی ہمارے نہیں رہتے، چال ڈھال اتنے خود سر کہ باپ دادا کی برسوں پرانی تہذیب کو یک لخت رونتے ہوئے بھی انہیں باک نہیں ہوتا۔ روشن خیالی کے نام پر ساری پرانی روایتیں دقیانوسیت کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ اب مغرب کے خول میں مشرقیت بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔
ذہنیت کو فروغ دینے کی آڑ میں لادینیت کا رواج ہونے لگتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حالات حاضرہ کا ایک عمومی منظرنامہ ہے جو سب نام نہاد سیکولر جرنلزم کا کیا دھرا ہے، اور اگر بنظر غائر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ سانحہ صرف اسلامی صحافت کے بحران کے نتیجے میں رونما ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ بات علمیہ ہے کہ حالات اور کفریہ طاقتیں ہمارے خلاف ہیں تو پھر یہ امر بھی سانحہ ہے کہ ہم نے اس خطرناک اور تباہ کن خاموش طوفان کا چیلنج بھی قبول نہیں کیا ہے۔ مدارس دینیہ، مذہبی طبقے اور علماء کرام کی طرف سے صحافت کا میدان اکثر بے توجہی کا شکار رہا ہے۔ اس محاذ کو جس توجہ کی ضرورت تھی وہ اس کو نہیں مل پائی، جس کی وجہ سے اسلامی صحافت کا بحران ہے۔ علماء کرام اس میدان میں قدم رکھنے سے کتراتے رہے اور اس زمین کو بے علم اور بے فہم سیکولر لوگ رونتے رہے۔ عوام ان کی گمراہ کن رہنمائی کی وجہ سے اپنا اسلامی راستہ دھیرے دھیرے فراموش کرتے گئے۔ آج 95% صحافت سیکولر ہے۔ اسلامک جرنلزم نہ ہونے کی وجہ سے مغرب نواز کالم نگار، اینکر پرسن، پروڈیوسر سب مل کر اسلامی روح کو مسخ کرنے اور اسلامی اصطلاحات کو غلط طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دماغ سے فکری نشو و نما اور عیسائی وسائل سے بطنی غذا پانے والے قلم کاروں نے نئی نسل کو یہ باور کرانا شروع کر رکھا ہے کہ اسلام اور موجودہ زمانہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس دکھتی ہوئی رگ کا علاج وہی ہے جسے ہم نے اسلامی صحافت سے تعبیر کیا ہے۔ جب تک ہم اپنی کاوش سے موجودہ خلا کو پر کرنے کے لیے آگے نہیں آتے، دشمن کے پاؤں جمتے ہی جائیں گے اور ان کے ناپاک عزائم کی تکمیل آسان تر ہوتی جائے گی۔ ہم اپنے نونہالان اور قوم کے نوجوانان کو ان کے فکری یرغمال بننے سے نہیں روک پائیں گے۔ ہمارے گھر اور معاشرے مغربی رنگ میں رنگتے رہیں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے نونہالوں کا مستقبل لٹتا رہے گا۔ قوم کے نوجوانوں کی مردانگی جاتی رہے گی، ہوا کی بیٹیاں اپنی نسوانیت سے محروم ہوتی رہیں گی، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔